بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ اردو کی کتاب گلستان ادب کے ذریعے سے الفاظ و معنی کی تشریح کے ساتھ، اور آج ایک نیا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق کا موضوع ہے میں وہ۔ یہ ایک افسانہ ہے۔ اس کے لکھنے والے ہیں شفیع جاوید۔ شفیع جاوید کا تعارف اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ویڈیو میں، اور آج انہی کا لکھا ہوا افسانہ پڑھنا سیکھیں گے۔ تو دیکھیے، میں سے مراد شفیع جاوید کہہ رہے ہیں کہ میں، اور وہ سے مراد وہ کوئی آدمی، بوڑھا آدمی ہے، اس کے طرف ان کا اشارہ ہے۔ میں وہ دیکھیے، وہ ضعیف آدمی آج بھی پلیٹ فارم پر صبح اسی وقت آیا جیسے وہ روز آیا کرتا ہے۔ وہ ضعیف آدمی، ضعیف کہتے ہیں بوڑھا آدمی کو، ٹھیک ہے۔ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور آدمی۔ ضعیف کا مطلب کمزور ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، تو بوڑھا آدمی کمزور ہو جاتا ہے، تو بوڑھا آدمی۔ وہ ضعیف آدمی آج بھی پلیٹ فارم یہ اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن میں ریل کی کھڑی ہونے کی جگہ، پٹری کے بغل میں جو اونچی بنے رہتا ہے، اس کو پلیٹ فارم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج بھی پلیٹ فارم پر صبح اسی وقت آیا جیسے وہ روز آیا کرتا ہے۔ اس کی چال بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ویسے ہی آگے کی طرف اس کا جسم جھکا ہوا۔ بوڑھا آدمی ہوتا ہے تو آگے کی طرف تھوڑا جھک جاتا ہے۔ تو ہلکا سا خم کھایا خم کہتے ہیں جھکاؤ کو، یعنی ہلکا سا جھکا ہوا، ہلکا سا خم کھایا ہوا، داہنا کاندھا کچھ نیچا، اور بایاں ہاتھ کبھی سیدھا، کبھی کمر پر رکھا ہوا، یعنی اس کے چلنے کا انداز بیان کر رہے ہیں کہ وہ بوڑھا آدمی کس طرح سے چل رہا تھا، کیا انداز تھا اس کا چلنے کا۔ یہاں پھلواری شریف کے اسٹیشن پر اپنی تجسس بھری آنکھوں کے ساتھ آتا ہے۔ یہاں پھلواری شریف یہ ایک جگہ ہے پٹنہ میں، جو کہ بہار اسٹیٹ کا راجدھانی ہے پٹنہ ہی میں یہ پھلواری شریف پڑتا ہے۔ تو یہاں پھلواری شریف کے اسٹیشن پر اپنی تجسس مطلب یعنی کسی چیز کی تحقیق کرنا، کسی چیز کی چھان بین کرنے کو تجسس کہتے ہیں۔ تو تجسس بھری آنکھوں، یعنی اس کی آنکھیں ایسی تھی جیسے کہ کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی، اور ایسا اس کی آنکھوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ کسی کو تلاش کر رہا۔ اپنی تجسس بھری آنکھوں کے ساتھ آتا ہے۔ پہلے نمبر کے پلیٹ فارم پر جو خاصا لمبا ہے، پہلے نمبر یعنی پلیٹ فارم نمبر 1 پر جو خاصا یعنی بہت لمبا ہے، اچھا خاصا لمبا ہے، دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ایک دم آخری سرے سے پہلے ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ایک دم آخری سرے سے پہلے، آخری سرے مطلب کنارہ، یعنی ایک دم آخری کنارے سے پہلے جو بینچ ہے، جو کرسی لگی ہوتی ہے پلیٹ فارم پر، اس پہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو ایک دم آخری سرے سے پہلے ایک بینچ پر بیٹھ جاتا ہے اور پٹنہ جنکشن کی طرف دیکھتا ہے۔ پٹنہ جنکشن یعنی پٹنہ کا ریلوے اسٹیشن، پٹنہ جنکشن کی طرف دیکھتا ہے۔ شاید اسے کسی کا انتظار ہے،
مگر ہر روز یہ شفیع جاوید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہر روز یعنی وہ بھی آتا ہے، اور شفیع جاوید صاحب بھی شاید ان کو ہر روز وہ بھی جاتے ہیں اور ہر روز ان کو دیکھتے ہیں، تو کہہ رہے کہ شاید اس کا کسی کا انتظار کرتے ہیں، لیکن ہر روز کوئی کسی کا انتظار کیسے کر سکتا ہے ہر روز؟ تو شاید اسے کسی کا انتظار ہے، مگر ہر روز میں سوچتا ہوں اور کئی دن سے یہ منظر دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں اور کئی دن سے یہ منظر دیکھتا ہوں، منظر یعنی یہ نظارہ، یہ سین دیکھتا ہوں۔ ڈاکٹر نے صبح کی سیر کی پابندی لگا دی ہے، ڈاکٹر نے صبح کی سیر کی، یہ شفیع جاوید اپنا کہہ رہے ہیں کہ یعنی ان کو بھی بیماری تھی تو صبح کے وقت ٹہلنے کی، سیر و تفریح کرنے کی ڈاکٹر نے کہا تھا، تو اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر نے صبح کی سیر کی پابندی لگا دی ہے، اور شام کو سڑک ناپنے کی پابندی اختر نے لگا دی ہے، اور شام کو سڑک ناپنے کی پابندی اختر نے لگا دی ہے۔ اب یہ اختر یہ نام ہے، ان کا کوئی دوست ہوگا یا کوئی بھی ہوگا، کسی شخص کا نام ہے، اختر نے لگا دی ہے۔ جب سے اس ریلوے اسٹیشن کی حسن کاری ہوئی ہے، جب سے اس ریلوے اسٹیشن کی حسن کاری ہوئی ہے، حسن کاری ہوئی ہے یعنی ان کی مرمت ہوئی ہے اور ڈیزائننگ وغیرہ ہوئی ہے، اس کو اچھے سے چمکایا گیا ہے، تو میں بھی دوسروں کی طرح صبح کو ادھر ہی آ جاتا ہوں، میں بھی دوسروں کی طرح صبح کو ادھر ہی آ جاتا ہوں۔ اب صبح کے وقت بہت لوگ آ جاتے ہیں، اب صبح کے وقت بہت لوگ آ جاتے ہیں، مردوں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم ہوتا ہے، مردوں، عورتوں اور بچوں کا ہجوم ہوتا ہے، ہجوم یعنی بھیڑ ہوتا ہے۔ بہت چہل پہل رہتی ہے، بہت چہل پہل رہتی ہے، پتہ نہیں یہ ضعیف آدمی یہاں کب سے آتا ہے، پتہ نہیں یہ ضعیف آدمی یہاں کب سے آتا ہے۔ صبح کی سیر تو اس کا مقصد نہیں معلوم ہوتا، صبح کی سیر تو اس کا مقصد نہیں معلوم ہوتا، یعنی صبح کے وقت سیر و تفریح کرنا، وہ بھی صبح صبح آتا ہے، صبح صبح اسٹیشن پہ آ جاتا ہے، تو صبح صبح اسٹیشن پہ آ جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد دیکھ کے ایسا نہیں لگتا ہے کہ شاید سیر و تفریح کے لیے آتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ کسی کو تلاش کر رہا ہے۔ اور یہ شفیع جاوید صاحب جو آتے تھے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو صبح کے وقت سیر و تفریح کرنے کی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا تھا، تو اس لیے وہ وہاں چلے جاتے تھے، اور وہ اسٹیشن اور زیادہ اچھا بنا دیا گیا تو بہت سارے لوگ وہاں پر چلے جاتے تھے، ایک اچھا خاصا جگہ مل جاتی تھی لمبی چوڑی ٹہلنے کے لیے۔ تو صبح کی سیر تو اس کا مقصد نہیں معلوم ہوتا، کیونکہ یہ آ کر اسی بینچ کے اسی ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ یہ آ کر اسی بینچ کے اسی ایک گوشے میں، گوشہ یعنی جگہ میں، کونا کہہ لیجیے، اسی ایک گوشہ میں بیٹھ جاتا ہے، اپنی چپل سے ایک پاؤں نکال کر دوسرے پاؤں کے گھٹنے پر رکھ کر ماتھے کا پسینہ رومال سے پونچھتا ہے، اپنی چپل سے ایک پاؤں نکال کر دوسرے پاؤں کے گھٹنے پر رکھ کر ماتھے کا پسینہ رومال سے پونچھتا ہے، یعنی گرمی کا وقت ہوگا تو آتے آتے تھک جاتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، تو اپنا پسینہ پونچھتا ہے، پھر اپنے کسی ایک ہاتھ پر ٹھوڑی لگا کر بڑے گمبھیر اور انٹلیکچول انداز میں دیکھتا ہے، پھر اپنے کسی ایک ہاتھ پر ٹھوڑی لگا کر بڑے گمبھیر یعنی بہت ہی غور و فکر، بہت ہی سوچ بچار، گمبھیر یعنی بہت ہی سوچ بچار، اور انٹلیکچول یہ انگلش ورڈ ہے، انٹلیکچول یعنی بہت ہی دور اندیشی، دانش مندی اور بہت ہی غور و فکر والے انداز میں دیکھتا ہے۔ کہیں بہت دور سیر کر لینے کے بعد میں
جب تھک جاتا ہوں کہیں بہت دور سیر کر لینے کے بعد میں جب تھک جاتا ہوں سیر کر لینے کے بعد میں جب تھک جاتا ہوں تو اس سے کچھ دور والی بینچ پر بیٹھ کر اخبار پڑھنے لگتا ہوں اور کبھی کبھی اپنی گردن گھما کر اسے دیکھ بھی لیتا ہوں وہ میری طرف کبھی نہیں دیکھتا یا تو وہ سامنے دیکھتا ہے یا پھر پٹنہ جنکشن کی طرف جیسے اسے کسی کا انتظار ہو لیکن صبح کی ساری گاڑیاں جب پچھم کی طرف نکل جاتی ہیں تو کچھ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد وہ اٹھتا ہے اور آہستہ قدم چل کر بے حد تھکی سی آواز میں پان والے سے پوچھتا ہے پان کی دکان ہے، اس سے پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے اب آگے پڑھیں گے۔